کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں مشرکوں کے سامنے جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان ضرور کروں گا۔ آج کا عنوان 3 سوال۔ قریش مکہ کی ہر سازش اور منصوبہ اب تک ناکام ہے۔ انہوں نے ہر حربہ آزما لیا ہے۔ مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو رسول اللہ کا دین ایک دن پورے عرب پر غالب آ جائے گا۔ قریش کے سردار پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ محمد کے دین کو یہاں روکنا بہت ضروری ہے۔ نضر بن حارث بن علقمہ ایک طبیب اور تجربہ کار انسان ہے۔ بہت سے ملکوں میں گھوم چکا۔ اس نے ایک تجویز دی ہے۔ اس نے کہا ہے، ہم ایک وفد یثرب بھیجیں۔ ہم یثرب کے لوگوں سے ایک نبی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہاں یہودی رہتے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب تورات موجود ہے۔ انہیں اس نبی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد کے سچا ہونے کا پتہ کیسے چلے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں اور ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ یثرب جا کر یہودی علماء سے ملیں اور تورات میں بتائی گئیں آخری نبی کی نشانیاں پوچھیں۔ سخت موسم میں کئی دنوں کی مسافت کے بعد دونوں سردار یثرب پہنچے اور یہودی عالموں کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اتنا طویل اور مشکل سفر کرنے کے بعد آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں۔ یہودی علماء نے رسول اللہ کے بارے میں ساری باتیں سنی اور ان دونوں سرداروں سے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے ہیں۔ تمام معلومات لینے کے بعد یہودی علماء کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، تم جا کر اس سے پوچھو۔ اگر وہ ان سوالوں کے جواب صحیح دے دے تو وہ سچا نبی ہے۔ اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ دھوکے باز اور لالچی انسان ہے، پھر تم جیسے چاہو اس سے نمٹ لینا۔ نضر اور عقبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ خوشی خوشی یثرب سے واپس لوٹے اور سب سے اپنی عقل اور دانش مندی کی داد حاصل کر رہے ہیں۔ مکہ واپس پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو یہودی علماء کے سوالات بتائے ہیں۔ قریش مکہ جمع ہو کر رسول اللہ کے پاس آئے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزرے زمانے میں ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تاکہ بادشاہ انہیں کفر پر مجبور نہ کر دے؟ دوسرا سوال ہے، وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب کے کناروں تک گیا؟ تیسرا سوال ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو اسی وقت اپنے پاس سے گھڑ کر جواب دے دیتا۔ رسول اللہ تو اللہ کریم کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کریم ان پر وحی نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے سوال سنے اور کہا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب کل بتا دیں گے۔ سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ قریش کا خیال ہے کہ محمد کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے۔ مسلمان اس یقین کے ساتھ ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ دن گزرا، رات گزری، رسول اللہ کو اپنے رب کی طرف سے وحی کا انتظار ہے۔ اگلا دن، پھر اگلی رات، قریشی سردار تو سر چڑھنے لگے۔ آتے جاتے مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارے محمد کا رب؟ کہاں گیا وہ فرشتہ جو خدا کا پیغام لے کر محمد کے پاس آتا ہے؟ ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں؟ شکر ہے ہم نے اس کا دین نہیں اپنایا۔ مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا پیغام آئے گا۔ یہودی علماء کے بتائے ہوئے سوال ایسے ہیں کہ مکہ میں رہنے والوں نے ان واقعات کے متعلق کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ ان کے علم میں نہ یہ واقعات ہیں اور نہ ہی روح کا معاملہ۔ دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ کو وحی کا انتظار ہے۔ آپ کا حوصلہ ہے کہ اس نازک صورتحال میں بھی اوسان خطا نہیں ہوئے، اپنے مالک پر یقین میں کمی نہیں آئی۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کی خوشی کی حد نہیں ہے۔ وہ ہر کسی سے کہہ رہے ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں،
ہمیں پہلے ہی یثرب جا کر یہودی علماء سے پوچھ لینا چاہیے تھا، اب تک اس دین کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوتا۔ محمد سچا ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کا خدا اس پر وحی کیوں نہیں بھیجتا؟ اسے ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں بتاتا؟ نضر بن حارث اپنی ذہانت پر نازاں ہے۔ یثرب جا کر یہودی علماء سے ملنے کی تجویز نضر نے ہی دی تھی۔ قریش کے سردار نضر کی ذہانت کے قائل ہو گئے ہیں۔ اس کے خیال میں اس نے قریش کو نئے دین سے جان چھڑانے کا بہت اچھا حل دے دیا ہے۔ رسول اللہ کو وحی کا انتظار ہے اور قریش صبر کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل اور صبر آزما وقت ہے۔ یہ وقت ان کا امتحان ہے۔ قریش میں بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں، اگر محمد سب باتیں اپنے پاس سے بناتا ہو تو اب کیا وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا؟ یہ تو بہت مشکل وقت ہے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسے کس بات کا انتظار ہے؟ کیا واقعی محمد پر وحی نازل ہوتی ہے جس کا اسے انتظار ہے؟ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، اللہ کریم کا سلام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، مگر یہ کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اگر بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی انشاءاللہ کہہ لیں، اور یوں کہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس صورت تک پہنچا دے گا جو اس سے بھی زیادہ صحیح اور ہدایت کے قریب ہوگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو اللہ کریم کی طرف سے تینوں سوالوں کے جواب بتا دیے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سب لوگ جمع ہیں۔ قریش سوچ رہے ہیں کیا محمد کو سوالوں کے جواب مل گئے ہیں؟ مسلمان مطمئن ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، ہمیں اسی کا انتظار تھا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے اور سوالوں کا جواب بتا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا چلا کہ غار یعنی اصحاب کہف اور رقیم والے یعنی نوجوان ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب اور حیرت انگیز نشانی ہے؟ جب ان کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے موجودہ حالات میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ تو ہم نے سال ہا سال کے لیے غار میں ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ وہ غار میں اس طرح رہے کہ باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ یا تعلق نہیں تھا۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا گروہ وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کی بالکل سچی سیدھی داستان سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کی ہدایت میں برکت دی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم ایک بے بنیاد اور خلاف حق بات کہیں گے۔ غار میں پناہ لینے والے اصحاب کہف کے بارے میں اس کائنات کے مالک نے بتایا ہے، اے انسان تم سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا ان کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہارا دل ان کے روب اور دبدبے سے بھر جائے گا، تم وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ہم یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ وہ بولے، ہم 1 دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ پھر بولے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے۔ کہنے لگے، اب کسی کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے۔ جو بھی شہر جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنے رسول کو بتایا ہے، لوگ غار میں رہنے والوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم نے نوجوانوں کے اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی بتایا۔ اصحاب کہف 309 سال اپنے غار میں سوتے رہے۔ رسول اللہ اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں جتنا سوال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ معلومات نئی ہیں۔ مسلمانوں کے چہرے کھلنے لگ گئے اور قریش پریشان ہیں۔
कुरैश मक्का को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। असहाब कहफ का ये वाकया 251 ईस्वी में उस वक्त के यूनान के शहर एफेसस में हुआ। आजकल ये इलाका तुर्की के शहर सिलकुक में वाक़ है। उस वक्त यहाँ डीएस की हुकूमत थी जो मसीहत के खिलाफ था और लोगों को देवताओं की इबादत करने पर मजबूर करता था। बादशाह ने असहाबे कहफ को मोहलत दी कि वो देवताओं पर ईमान ले आएं। ये लोग बादशाह से बचने के लिए मोहलत खत्म होने से पहले एक गार में छुप गए। इनके साथ कितमीर नाम का कुत्ता था जो गार के मुंह पर हिफाजत के लिए बैठ गया। गार से निकलने के बाद ये लोग शहर गए तो इनके पास 300 साल पुराने सिक्के थे, जिसकी वजह से लोगों को इनके बारे में इल्म हुआ। दूसरे सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह बता रहे हैं, बेशक हमने उसे जमीन में इक़्तिदार बख्शा और जुल्करनैन को हर किस्म के वसाइल और असबाब अता किए थे। चुनाचे उसने तैयारी की और एक राह पर चल निकला, यहाँ तक कि जब वो सूरज की मगरिबी जानिब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि सूरज एक गदले चश्मे में गुरूब हो रहा है। वहाँ उसने एक इनकार करने वाली कौम पाई। जुल्करनैन ने उस कौम पर फतह हासिल की। हमने कहा, जुल्करनैन, या तो इनके हक बात का इनकार करने की वजह से इन्हें अजाब दो या फिर इनके साथ भला सलूक करो। अर्ज की, जिसने इनकार किया और ईमान ना लाया उसे तो हम अजाब देंगे, फिर वो अपने रब के हुजूर पेश किया जाएगा तो वो उन्हें हौलनाक अजाब देगा, क्योंकि उन्होंने अपने पैदा करने वाले का इनकार किया। इसके बरअक्स जो ईमान लाया और अच्छे आमाल किए तो उसके लिए अच्छी जज़ा है। हम उसे अपनी तरफ से ऐसा हुक्म देंगे जिसमें उसके लिए सहूलत होगी। इसके बाद वो आगे बढ़ा, यहाँ तक कि जब वो मशरिक की जानिब पहुंचा तो उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके आगे हमने सूरज से बचाव के लिए कोई आड़ नहीं बनाई। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही थी और जो कुछ उसके पास था वो सब हमारे इल्म में था। फिर उसने वसाइल जमा किए और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ एक कौम को पाया जिनकी बात उसकी समझ में नहीं आती थी। जुल्करनैन, याजूज माजूज बड़े ही तकरीबकार हैं जिनकी वजह से हम सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं। वो बड़े जंगजू हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमारे मुल्क में आकर लूट मार करते हैं। क्या हम आपके लिए अखराजात का बंदोबस्त करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार बख्शा है वो बहुत ही बेहतर है। तुम सिर्फ जिस्मानी कुव्वत के साथ मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उन यानी याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। अब तुम ये करो कि लोहे के पत्रे लाओ। यहाँ तक कि जब उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान चुन दिया तो कहा, अब इन लोहे के पत्थरों को आग दो। यहाँ तक कि जब उन्हें पिघला दिया और वो आग बन गया तो कहा, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इस पर उंडेल दूं। वो दीवार इतनी मजबूत और बुलंद हो गई कि याजूज माजूज के लिए मुमकिन ना रहा कि इस दीवार पर चढ़ें, ना ही याजूज माजूज के लिए इस दीवार में सुराख करना मुमकिन रहा। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, बस जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। यहूदियों के बताए हुए 2 सवालों का जवाब अल्लाह का रसूल दे चुका है। मक्का में मौजूद यहूदी हैरान हैं, वो दिल से मान रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जबान से इकरार करने को तैयार नहीं। अब तो कुरैशी सरदार बहुत ही मायूस हैं। उन्हें यकीन है कि मोहम्मद का रब इसे तीसरे सवाल का जवाब भी बता चुका है। रसूलुल्लाह ने रूह के मुतालिक बताया है, रूह मेरे रब के हुक्म से आती है और तुम्हें निहायत ही थोड़ा इल्म दिया गया है, फिर तुम इसकी हकीकत कैसे समझ सकते हो? कुरैशी मक्का के साथ साथ यहूदी भी बड़े बेकरार थे कि रसूलुल्लाह इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। रसूलुल्लाह ने जब कहा, रूह के बारे में जान लेना लोगों की अकल से बाहर है, तो यहूदियों ने सवाल किया, क्या ये बात आम लोगों के बारे में है या यहूदियों के बारे में? रसूलुल्लाह ने कहा है, दोनों के बारे में। यहूदी किसी कौम को भी अपने बराबर नहीं समझते, खुद को बाकी कौमों से बेहतर और आला समझते हैं। वो रसूलुल्लाह का जवाब सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्हें ख्याल है कि वो बहुत इल्म रखते हैं। कुरैशी सरदार पिछले 15 दिन बहुत खुश रहे। उन्हें यकीन था कि रसूलुल्लाह उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्हें यहूदी उलमा पर पूरा भरोसा था। अल्लाह करीम ने जब अपने रसूल की सच्चाई साबित कर दी तो सरदाराने कुरैश की आंखों पर पट्टी बंध गई है। सवालों के जवाब सुनकर ना तो कुरैश रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं, ना ही यहूदी। सवाल भी वही लाए और उन्हें यकीन भी था कि रसूलुल्लाह इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे।
رسول اللہ کی طرف سے دیے گئے جواب سن کر وہ حیران ہیں اور پریشان بھی۔ بڑی مشقت اٹھا کر انہوں نے یثرب کا سفر کیا تھا۔ وہ تو اس امید میں تھے کہ ہم نئے دین کو ختم کر دیں گے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے کہ اللہ کریم کی طرف سے وحی آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وحی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ رسول اللہ نے نہ صرف ان سوالوں کے جواب دیے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ ان باتوں سے بہت سے دوسرے لوگ ضرور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان تو میرے رب کی عطا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی کسی طرح ان کے دین سے پھیر دیں۔ بھلا اس دین کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ انہیں کیسے منظور ہو؟ ایک طرف انہیں فکر ہے کہ حج کے لیے مکہ آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کریں، تو دوسری طرف رسول اللہ کی کامیابی ان کے لیے درد سر ہے۔